کاشف صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ جوتے یا چپل پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر انسان اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا کہیں لان میں نماز پڑھ رہا ہے یا کسی بھی جگہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے علاوہ، تو اس میں جوتے پہن کر چپل پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہوں، ان پر کوئی نجاست نہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جوتے چپل ایسے ہوں جیسے 2 پٹی والے چپل ہوتے ہیں یا عام سینڈل ہوتے ہیں یا عام جوتے ہوتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ جوتوں کے اگلے حصے تک پہنچ رہی ہوں۔ اگر پاؤں کی انگلیاں جوتے کے اگلے حصے تک نہ پہنچ رہی ہوں یا جوتے ناپاک ہوں، چپل ناپاک ہوں، ان پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو، تو پھر جوتوں میں یا چپل میں نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر مسجد ہو تو مسجد میں جو ہے آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مسجد میں جوتے یا چپل پہن کر نماز پڑھیں گے تو یہ بے ادبی ہے، تو اور اس سے فرش، مسجد کا جو فرش ہے، مسجد کے جو قالین اور مسجد کی جو چادریں وغیرہ ہیں وہ بھی گندی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا مسجد میں جو ہے چپل کے ساتھ یا جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جو جوتوں یا چپل میں نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس دور میں جو زمین کا، مسجد کا جو فرش ہوا کرتا تھا، مسجد کی جو زمین ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی، اس پر اس طرح کے آج کل کے دور کی طرح قالین وغیرہ نہیں بچھے ہوتے تھے، بلکہ مسجد کا جو فرش ہوتا تھا وہ کچا ہوتا تھا، نہیں اس پر ٹائلیں اور نہیں اس پر ماربل ہوا کرتے تھے، بلکہ کچا فرش، نہیں اس پر کوئی قالین، نہیں کوئی چادر وغیرہ۔ تو اس وجہ سے وہاں پر تو مسجد کی زمین کے جو ہے گندہ ہونے کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، لیکن آج کل جو مساجد ہوتی ہیں ان میں فرش بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، ٹائلیں ماربل وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مسجد کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ کبھی جو ہے بہت زیادہ خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال تو پہلے بھی رکھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ مسجد میں جو ہے صفائی کی جاتی تھی، لیکن اس دور میں جو زمین ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں جو ہے مسجدوں میں فرش پکا ہوتا ہے، اس پر قالین بچھی ہوتی ہے، اس پر دریاں بچھی ہوتی ہیں۔ اگر ان پر جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے تو فرش گندہ ہو سکتا ہے اور صفائی ستھرائی میں خلل آ سکتا ہے، تو لہٰذا آج کل ادب کا تقاضا یہی ادب کا تقاضا ہے کہ چپلوں کو وہیں رکھا جائے جہاں پر مسجد میں جو جگہ بنائی جاتی ہے چپلوں کے رکھنے کے لیے، وہیں پر جو ہے چپلوں کو رکھا جائے، بلکہ اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ ایسی جگہ پر چپلوں کو نہ رکھا جائے جہاں سے جو ہے گندگی یا چپل یا جوتوں میں لگی ہوئی گندگی جو ہے مسجد میں گر جائے، بلکہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں نام ملے جہاں پر جو ہے چپل یا جوتے رکھے جائیں تو کوشش کی جائے کہ ایک تھیلی میں بند کر کے جو ہے ان چپلوں کو رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں بھی جگہ ملی مسجد میں چپلوں کو رکھ دیا، نہیں، اس سے جو ہے گندگی ہو سکتی ہے، تو مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔